بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی اورینٹل پبلک اسکول آن لائن ٹیچنگ پلیٹ فارم۔ کلاس 6 ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے بایولوجی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایئر۔ ہم ریسیپٹرز پڑھ رہے ہیں۔ ریسیپٹرز میں ابھی تک ہم نے اسکن کو پڑھا ہے، اسکن کے بعد ہم نے ٹنگ کو پڑھا۔ آفٹر ٹنگ وی ہیو اسٹڈیڈ نوز، اور نوز کے بعد ہم نے آئی پڑھا۔ آئی کی ہم نے اسٹرکچر پڑھی، میکنزم آف ویژن پڑھا، اور ڈس آرڈرز آف آئیز ہم نے ڈسکس کیے۔ آج ہم اسٹرکچر آف ایئر پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ دو اور ٹاپک ہیں، ہاؤ ڈو وی ہیئر، یعنی اب اپنے ایئر کی مدد سے کیسے سنتے ہیں، اور ایئر ہماری باڈی کو کیسے بیلنس کرتا ہے۔ یہ 3 ٹاپک انشاءاللہ ہم ایئر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج کے ویڈیو میں میں پڑھانے جا رہا ہوں اسٹرکچر آف ایئر۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ایئر کیا چیز ہے؟ ایئر کو ہم کہتے ہیں سونو ریسیپٹر۔ ایئر کو کیا کہا جاتا ہے؟ سونو ریسیپٹر۔ اس کو ہم کہتے ہیں سونو ریسیپٹر۔ اس کو سونو ریسیپٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا کام ہے کہ یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں موجود ساؤنڈز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ ساؤنڈز کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے برین تک پہنچاتا ہے، اور اس طرح ہمیں ساؤنڈز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایئر ہماری باڈی میں 2 کام کرتا ہے۔ پہلا کام اس کا ہے ہیئرنگ۔ اس کی مدد سے ہم آوازیں سنتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ بول رہا ہے، کوئی چیز سے آواز پروڈیوس ہو رہی ہے، اس آواز کو ہم اپنے ایئر کی مدد سے سنتے ہیں۔ تو یہ اس کا پرائمری فنکشن ہے۔ پرائمری فنکشن آف ایئر از ہیئرنگ۔ اس کے علاوہ ایئر ایک دوسرا کام ہماری باڈی میں کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیلنسنگ آف باڈی۔ بیلنسنگ آف باڈی۔ ہمیں اپنے ایئر کی وجہ سے باڈی کے بیلنس کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، تو میں اس طرح سیدھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب میرے سامنے کوئی آئینہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں سیدھا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی باڈی کسی ایک سائڈ پہ اس طرح ٹیڑھا کر دیتا ہوں، تو مجھے اپنی باڈی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایئر کی مدد سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری باڈی کس سائڈ پہ جھکی ہوئی ہے، کس سائڈ پہ جو ہے وہ مڑی ہوئی ہے۔ اس سے مجھے اپنی باڈی کا بیلنس کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب ہم موو کر رہے ہوتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، یا ویسے چلتے پھرتے ہیں، اس کے لیے باڈی کی بیلنس کون مینٹین کرتا ہے؟ ایئر مینٹین کرتا ہے۔ تو ہم ایئر کے حوالے سے یہ 3 ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں: اسٹرکچر آف ایئر، میکنزم آف ہیئرنگ، اینڈ میکنزم آف بیلنسنگ آف باڈی۔ یہ 3 ٹاپک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج کے ویڈیو میں پڑھانے جا رہا ہوں اسٹرکچر آف ایئر۔ اسٹرکچر آف ایئر ہم ایکسپلین کر سکتے آسانی سے ود دا ہیلپ آف ڈائیگرام۔ یاد رکھ لیں، ہمارے ایئرز کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ڈائیگرام بنانا سیکھ لیں۔ ڈائیگرام میں نے ٹائم کو بچت کرنے کے لیے یا کم ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے میں نے ڈائیگرام آلریڈی بورڈ کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے ڈائیگرام بنانا ہے۔ یہ ڈائیگرام آف ایئر ہے۔ ایئر کے بیسکلی 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ ہیومن ایئر کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ ہے، ادھر دیکھ لیں، اسٹرکچر آف ایئر یا پارٹس آف ایئر ہم اگر پڑھ لیں، پارٹس آف ایئر 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ایکسٹرنل ایئر، دوسرا ہے مڈل ایئر، اور تیسرا ہے انٹرنل ایئر۔ یہ 3 پارٹس ہیں۔ ہیومن ایئر کے کتنے پارٹس ہیں؟ 3 پارٹ ہیں: ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر اینڈ انٹرنل ایئر۔ اب اس ڈائیگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسٹرنل ایئر والا پارٹ کون سا ہے، مڈل ایئر والا پارٹ کون سا ہے، اور انٹرنل ایئر والا پارٹ کون سا ہے، اور اس کے اندر فردر کون کون سے اسٹرکچرز موجود ہیں۔ یہ چیزیں میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس ڈائیگرام میں آپ کو پارٹس بتانے جا رہا ہوں کہ ایکسٹرنل ایئر کون سا ہے۔ دیکھیں، یہاں سے لے کر اس پارٹ سے لے کر
यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ईयर। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में दो हिस्से आते हैं। पहला हिस्सा ये कान के बैरूनी वाला हिस्सा आ रहा है जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ईयर पिन्ना। इसको क्या कहते हैं? ईयर पिन्ना। तो एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट है ईयर पिन्ना। ये ईयर पिन्ना कहलाता है, ये वाला पार्ट जो आवाज़ को कलेक्ट करता है। दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्यूब मौजूद है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। दूसरा पार्ट कौन सा है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये दूसरा पार्ट है। यानी यहाँ से लेकर ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया एक्सटर्नल ईयर का। इसको ईयर पिन्ना कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब इसका फंक्शंस भी आप पढ़ लें। फंक्शन बहुत आसान है। ईयर पिन्ना का फंक्शन है कि ये एक्सटर्नली एज ए एंटेना काम करता है। इसका काम है कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। जहाँ से भी साउंड वेव्स आ रहे हैं, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना ईयर पिन्ना का काम है। और फिर ईयर पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करके कहाँ पे भेजता है? इस ट्यूब के अंदर भेज रहा है। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद दूसरा हिस्सा है, उसको हम कहते हैं मिडल ईयर। अब मिडल ईयर कहाँ से शुरू होता है? तो मिडल ईयर यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पार्ट कौन सा कहलाता है जो मैंने डॉटेड कर दिया है? ये हिस्सा कहलाता है मिडल ईयर। इसको क्या कहते हैं? इसको मिडल ईयर कहा जाता है, यानी कान का दरमियानी हिस्सा। दरमियानी कान आप उर्दू में कह सकते हैं। इसको कान का दरमियानी हिस्सा या मिडल ईयर हम कहते हैं। अब मिडल ईयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है? तो मिडल ईयर के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें मौजूद हैं। पहला ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको कहा जाता है ईयर ड्रम। आपने कान के पर्दा सुना है ना, ये ईयर ड्रम है। तो पहला पार्ट इसका कौन सा हो गया? ईयर ड्रम। और इसके बाद ये 3 छोटी छोटी हड्डियाँ मौजूद हैं। एक हड्डी ये है, 1 2 3, ये 3 छोटी छोटी हड्डियाँ मौजूद हैं। अब इनका नाम क्या है? इसको कहा जाता है मैलियस। इस 2 नंबर बोन को कहा जाता है, छोटी हड्डी को, इनकस। और तीसरी हड्डी को कहा जाता है स्टेपीज। ये 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हैं और इन तीनों हड्डियों को कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑसिकल्स। क्या कहते हैं? ऑसिकल्स। तीनों हड्डियों को कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहा जाता है। तो ये 2-3 हड्डियाँ और एक ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, ये आपका बनाता है मिडल ईयर्स। ठीक है जी। मिडल ईयर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला है ईयर ड्रम, या इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हम उर्दू में कान का पर्दा कहते हैं। कान के पर्दे के साथ 3 छोटी छोटी हड्डियाँ लगी हुई हैं। इन तीनों हड्डियों को कलेक्टिवली ऑसिकल कहा जाता है। इसके नाम है मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये इसके नाम हैं। ठीक है जी। तो ये बनाता है हमारा मिडल ईयर। अब कान के पर्दे या मिडल ईयर का काम भी सुन लें, याद रख लें। जब यहाँ से साउंड कलेक्ट हो जाता है तो साउंड वेव्स इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ट्रेवल करती हैं। ट्रेवल करके इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बिल्कुल सामने की तरफ ईयर ड्रम लगा हुआ है। तो साउंड वेव्स ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं। अब साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, तो जब ये आपके ईयर ड्रम के साथ टकरा जाती है तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। ये वाइब्रेट हो जाता है और ये वाइब्रेशन स्टेप बाय स्टेप इन ऑसिकल्स तक ट्रांसफ़र होती हैं। ये वाला वाइब्रेट होता है तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ भी नंबर वाइज वाइब्रेट होती हैं और इसी वाइब्रेशन से आगे
پھر یہ وائبریشن یا ساؤنڈ ویوز وائبریشن کی صورت میں اگلے پارٹ کی طرف داخل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ایئر. ٹھیک ہے جی, کام سمجھ میں آ گیا؟ جب ساؤنڈ ویوز آتی ہے اور ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ایئر ڈرم وائبریٹ ہوتا ہے. ایئر ڈرم سے وائبریشن سٹیپ بائی سٹیپ ان چھوٹی چھوٹی ہڈیوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور لاسٹ پارٹ تک پہنچتی ہے. تو لاسٹ پارٹ کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ایئر. ٹھیک ہے جی. اب انٹرنل ایئر, یہ والا انٹرنل ایئر جو ہے اس میں دو امپورٹنٹ آرگن موجود ہیں. ایک آرگن کا کام ہیئرنگ کے ساتھ ہے اور دوسرے آرگن کا کام بیلنسنگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں اس پارٹ کو کہا جاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو سٹرکچرز ہیں اس کو کہا جاتا ہے انٹرنل ایئر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرنل ایئر. اب انٹرنل ایئر کے اندر دو امپورٹنٹ سٹرکچر لائی کرتی ہے. ایک تو یہ لائی کرتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے سیمی سرکولر کینال. سیمی سرکولر کینال. انہی سیمی سرکولر کینال کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ بیلنس کے ساتھ ہے. باڈی کا بیلنس مینٹین ان کا کام ہے. اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ سٹرکچر ہے جس کا تعلق ہیئرنگ کے ساتھ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کوکلیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوکلیا. اور کوکلیا مین آپ کے پاس ہیئرنگ آرگن ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہیئرنگ آرگن ہے. دیکھیں یہاں سے جب وائبریشن ادھر ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ وائبریشن کوکلیا میں پہنچتی ہے. تو کوکلیا ایک کوئل سٹرکچر ہے, اس طرح کوئل ہوا ہے. اس کے اندر ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے, ایک لکوڈ موجود ہوتا ہے. جب اس کے اندر وائبریشن آ جاتی ہے تو وہ لکوڈ وائبریٹ ہوتا ہے. اس لکوڈ کے اندر اس کوکلیا کے وال سے باریک باریک سیلیا یعنی ہیئرز اس لکوڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جب یہ لکوڈ وائبریشن کی وجہ سے موو کرتا ہے تو یہ سیلیا اس طرح موو کرتی ہے, کیونکہ سیلیا اس لکوڈ کے اندر ہوتی ہے تو وہ بھی موومنٹ کرتی ہے. اس موومنٹ, سیلیا کی موومنٹ کی وجہ سے الیکٹرک امپلس پروڈیوس ہوتا ہے, الیکٹرک سگنلز پروڈیوس ہوتے ہیں. اور یہ امپلس اس آڈیٹری نرو کے ذریعے, اس کو کہا جاتا ہے آڈیٹری نروز. ان آڈیٹری نروز کے پاس کے ذریعے برین تک پہنچتے ہیں اور اس طرح برین آواز کو انکوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ والے نروز جو ہے یہ اس کا تعلق بھی برین کے پاس پہنچتا ہے اور ان کا کام ہے باڈی کا بیلنس مینٹین کرنا. ٹھیک ہے جی. دس از اسٹرکچر آف ایئر. کان کے 3 حصے ہیں, میں پھر سے بتا دیتا ہوں. ہیومن ایئر از کنسسٹ آف 3 پارٹس. دا فرسٹ پارٹ از ایکسٹرنل ایئر, سیکنڈ ون از مڈل ایئر اینڈ تھرڈ ون از انٹرنل ایئر. ایکسٹرنل ایئر کے اندر سب سے پہلے باہر کی طرف ہے ایکسٹرنل ایئر پیننا اور پھر ہے ایکسٹرنل آڈیٹری کینال. ان کا کام ہے ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کرنا اور ایکسٹرنل آڈیٹری کینال کا کام ہے کہ ساؤنڈ ویوز کو کان کے اندر لے کر جانا. پھر مڈل ایئر ہے. مڈل ایئر کے اندر موجود ہے ایئر ڈرم یا ٹمپینک میمبرین یا کان کا پردہ. اس کے ساتھ 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لگی ہوئی ہیں. تینوں ہڈیوں کو کلیکٹیولی اس کا نام ہے اوسیکلز. تینوں کو ایک نام دیا جاتا ہے اوسیکل, اور اس کے الگ الگ نام بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں, میلیس, انکس, ٹیپیز. ان ہڈیوں کے الگ الگ نام ہیں. اور اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کوکلیا. کوکلیا آپ کے پاس مین ہیئرنگ آرگن ہے. یہاں جو وائبریشنز آتی ہے اسی وائبریشنز کو الیکٹرک امپلس یا الیکٹریکل سگنلز یا امپلس کی صورت میں جو برین تک میسج بھیجا جاتا ہے اس میں کنورٹ کیا جاتا ہے, اور برین اس الیکٹرک امپلسز کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں ساؤنڈ کے بارے میں بتاتے ہیں. اور یہ حصہ سیمی سرکولر کینال کہلاتا ہے. اس کے اندر بی فلوئڈ ہوتا ہے اور اس فلوئڈ کی موومنٹ سے ہمیں باڈی کے بیلنس کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. دس از آل اباؤٹ دا اسٹرکچر آف ایئر. اچھا, یہ والا حصہ یہ مڈل ایئر کا حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یوسٹاشین ٹیوبس. یوسٹاشین, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوسٹاشین ٹیوبس. یہ مڈل ایئر کا حصہ ہے اور یہاں یہ پارٹ کہلاتا ہے یوسٹاشین ٹیوبس. رائٹ. دس از آل اباؤٹ ایئر. آپ کا ہوم ورک اس ویڈیو کے حوالے سے یہ کہ آپ نے اس ڈائیگرام پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ یہ ڈائیگرام بہت ضروری ہے. آپ کو ڈائیگرام سمجھ میں آ گیا تو پھر باقی تمام اس کا جو
کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ڈائیگرام بنانا ہے اور اس کو لیبل کر کے واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ اسی حوالے سے میکنزم آف ہیئرنگ اینڈ میکنزم آف بیلنسنگ اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.